بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو بدلہ دیا جائے گا تو صحت مند لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی تاکہ ہمیں ان جیسا بدلہ مل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی کہتا ہے لوگ اپنے برے اعمال کے بدلے میں ہلاک ہو گئے تو وہ ان سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا، ان کے رکوع و سجود کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اسے بخش دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس 2 آدمی فیصلہ کے لیے آئیں تو تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی اس بنا پر جنت میں داخل ہو گیا کہ وہ ادائیگی کے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور فراخ دلی سے کام لیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ مومن کا ناحق قتل اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری دنیا کی تباہی سے زیادہ ہولناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو پریشانی، غم، رنج، تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے شخص کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے، یہاں تو اسے اپنی رحمت و مغفرت میں ڈانپ لے یا ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ اسے گھر واپس کرے۔ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کی مثال نہ تھکنے والے صائم تہجد گزار کی ہے، یہاں تک کہ وہ مجاہد گھر لوٹ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشک کے قابل تو 2 ہی لوگ ہیں، نمبر 1 وہ جسے اللہ نے قرآن کی نعمت دی اور وہ شب و روز اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے، نمبر 2 وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے رات دن راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہو۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔